تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے کہ اگر ترقی کرنے کے لیے ہجرت کر کے کوئی اگر دوسرے ملک جانا چاہتا ہے اور وہ اچھے اپنے آپ کو سیٹل کرنا چاہتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے، پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے، جاب کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے، کاروبار کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے، ترقی کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے، تو اس میں کوئی کسی قسم کی شرعی طور پہ بھی قباحت نہیں ہے، اور دنیا کے اندر تو بالکل قباحت نہیں ہے۔ آپ جائیں گے، جا کے محنت کریں گے، اپنا وہاں پہ جاب کریں گے، وہاں پر اپنا کوئی کاروبار کریں گے، آپ اپنی فیملی کو سیٹل کریں گے، وہاں سے بیٹھ کے پاکستان کے اندر ریمیٹنس بھیجیں گے، آپ کا ملک بھی ترقی کرے گا، آپ وہاں جا کے ترقی کریں گے تو آپ کا ملک کا نام بھی روشن ہوگا۔ تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف کہ ایسا کون سا وظیفہ ہے کہ جس کو کریں گے تو آپ کا امیگریشن کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے بےحد پسندیدہ ویلاگ کے ساتھ آپ کا میزبان آغا منہاج ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ اس بار ہم سے پوچھا گیا ہے کہ ہمارا آدھا خاندان پاکستان میں اور آدھے سے زیادہ خاندان ہمارا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یعنی کہ یو ایس اے کے اندر مقیم ہے۔ ہم میں سے بہت سارے خاندان میں جیسے بہت ساری شادیاں ہوئی تو وہاں سے لوگ یہاں پر ظاہر ہے امریکہ سے لوگ پاکستان میں آتے ہیں شادیوں کے لیے، تو اس میں ہماری کچھ خاندان کی بچیوں کے نکاح یا منگنیاں یا نسبتیں ان بچوں سے طے ہوئی جو ان کے کزنز ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں۔ کچھ بچوں کے امیگریشنز وغیرہ اپلائی بھی ہو گئے، اور ان کے پروسیجرز بڑے لانگ ہوتے ہیں۔ ان کا کسی کا کوئی خوش نصیبی ہوگا جو 2-4 سال میں جس کا امیگریشن کا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہوگا، ورنہ اس میں 10-10 برس بھی لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ایسا کوئی وظیفہ بتا دیں کہ ہمارا امیگریشن کا پرابلم ابھی تک سارٹ آؤٹ نہیں ہوا ہے وہ ہو جائے، کیونکہ جو لوگ جا چکے ہیں وہ وہاں پر ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ آدھا خاندان یہاں رہتا ہے، آدھا خاندان امریکہ میں رہتا ہے۔ جن لوگوں سے ہماری نکاح ہوئے ہیں وہ ہمارے انتظار میں ہے کہ ہم پہنچیں گے اور رخصتی ہوگی، اور جب تک رخصتی نہیں ہوگی ظاہر ہے جب تک ہماری زندگی آدھی اور ادھوری ہے۔ وہ اگر یہاں پر آ جائیں تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں، مگر وہ ہمیں وہاں پر بلانا چاہتے ہیں اور ہم بڑے کشمکش کی زندگی میں مبتلا ہیں۔ تو یہ جو بچیاں ہیں جو ان کے امیگریشن کا مسئلہ ہے یا ان کے ویزا کی پرابلمز ہیں، وہ یہاں سے جائیں گی تو ان کے وہاں پہ ان کے جو شادیاں وغیرہ ہوں گی، جب تک ان کے نکاح ہوئے ہیں یا منگنی ہوئے بھی ہیں، خدا نہ خواستہ ان کو یہ احتمال ہے کہ کہیں منگنی ختم نہ ہو جائے، کہیں نکاح ختم نہ ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے وہ لوگ تو امیگریشنز ہیں، وہ تو امیگرنٹس ہیں وہاں کے، وہ یہاں پر آنے کے بعد تو اپنی زندگی شروع نہیں کریں گے۔ ان پاکستانیوں کو وہاں جا کر اپنی زندگی ان امریکنز کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ اپنی زندگیوں کو شروع کرنا پڑے گا، اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک عام سا ایک مسئلہ ہے جو آپ کو بہت سارے لوگوں کے اندر ملے گا۔ ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں پہ بہت سارے پاکستانی ایسے ہیں جو امریکہ کے اندر مقیم ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جب ان کی شادی ہو تو خاندان کی بچیوں سے ہو۔ جب وہ پاکستان تشریف لاتے ہیں، یہاں پر وزٹ کرتے ہیں، تو وہ اپنی خاندان کی اپنی بہن بیٹیاں، اپنی بھانجیاں، اپنی بھتیجیاں، اپنے سالیاں، انہی لوگوں کو وہ یہاں سے پسند کر کے، ان سے منگنی کر کے، ان سے نکاح کر کے وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جب وہ یہاں سے وہاں پر چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کو ظاہر امیگریشن کے پیپرز بھی جمع کرانے پڑتے ہیں۔ تو جب امیگریشن کے پیپر جمع کرنے پڑتے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد وہ بچیاں وہاں پر آئیں تاکہ ان کی رخصتیاں اور زندگیاں شروع ہوں۔ اب جب اس میں دیر ہو جاتی ہے تو ایک نیا پھر ایک مسئلہ جو ہے وہ جنم لے لیتا ہے، اور وہ مسئلہ ایسا جنم لے لیتا ہے کہ نہ یہ بچیاں وہاں جا سکتی ہیں، نہ وہ لوگ یہاں پر آ کے اپنی زندگیاں شروع کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کون سا وظیفہ ہونا چاہیے کہ جس سے یہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں عام ہے مگر یہ ڈسکس کم ہوتا ہے۔ ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ ایسا سوال آیا تو ہم نے اس بات کے اوپر ذرا غور و خوض کیا کہ یار ایک مسئلہ تو بڑا سنجیدہ ہے کہ یہ بچیاں جب تک وہاں پر جائیں گی نہیں، ان سے ان کی شادی ہوگی نہیں، تو یہ بچیاں یہاں پر بیٹھ کے اپنے امیگریشن کا کب تک انتظار کریں گی، یا وہ لڑکے جن کی بیویاں یہاں پہ ان کی منقوہ موجود ہیں تو وہ کب تک ان کا انتظار کریں گے۔ تو ان کا یہاں سے وہاں پر فوراً پہنچنا اور وہاں جا کر ان کی زندگیوں کا شروع ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ اس بات کا بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ وہ منگنی ختم کر دیں یا خدا نہ خواستہ طلاق دے دیں۔ تو اس سے رشتہ داریوں میں فرق پڑ جائے گا، کیونکہ ان کے جو رشتہ دار ہیں ظاہر ہے سگے رشتہ داروں میں آپس کے اندر کوئی کسی کا بھائی وہاں رہتا ہے تو کسی کی بہن یہاں پہ رہتی ہے، تو اس نے اپنے بہن کی بیٹی پاکستان میں پسند کر لی، تو ظاہر رشتہ داروں میں بھی خدا نہ خواستہ رشتہ داریوں میں بھی فرق پڑ سکتا ہے۔
تو اس امیگریشن کے مسئلے کے لیے کون سا ایسا وظیفہ ہے جس سے ان کا امیگریشن کا مسئلہ حل ہو۔ اسی کے اندر میں ایک اور سوال کو بھی شامل کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ بیرون ملک جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، بیرون ملک جا کے جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں سے بہت سارے لوگ امریکہ میں اپلائی کرتے ہیں، کینیڈا میں اپلائی کرتے ہیں، یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں، سعودیہ میں اور دیگر ممالک کے اندر وہ پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں یا جابس کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ اور آج کل جو پاکستان کے اندر مہنگائی کا طوفان ہے تو بہت سارے لوگ اس پاکستان سے چلے گئے ہیں۔ کم سے کم 8 سے 10 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو اس پاکستان سے آفیشلی ابھی تک جا چکے ہیں۔ اور ابھی پچھلے دنوں ایک سانحہ ہوا تھا جس کے اندر 300 لوگ جو ہیں وہ یونان میں ایک کشتی میں ڈوب بھی گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ تو ایک ایسا جہاز ہے جو ڈوب گیا تو پتہ چلا کہ 300 لوگ ڈوب گئے، ورنہ تو ایسے کتنے جہاز ہیں جو یہاں سے جا رہے ہیں اور زمانے سے جا رہے ہیں۔ برسوں سے یہ ایک سلسلہ ہے یہاں سے لوگوں کے ان آفیشلی یہاں سے جانے کا۔ تو ترقی کرنے کے لیے ملک سے باہر جانا جو ہے وہ اچھی بات ہے، امیگریشن لینا اچھی بات ہے، سنت رسول، ہجرت کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے کہ اگر ترقی کرنے کے لیے یا ہجرت کر کے کوئی اگر دوسرے ملک جانا چاہتا ہے اور وہ اچھے اپنے آپ کو سیٹل کرنا چاہتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے، پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے، جاب کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے، کاروبار کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے، ترقی کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے، تو اس میں کوئی کسی قسم کی شرعی طور پہ بھی قباحت نہیں ہے، اور دنیا کے اندر تو بالکل قباحت نہیں ہے۔ آپ جائیں گے، جا کے محنت کریں گے، اپنا وہاں پہ جاب کریں گے، وہاں پر اپنا کوئی کاروبار کریں گے، آپ اپنی فیملی کو سیٹل کریں گے، وہاں سے بیٹھ کے پاکستان کے اندر ریمیٹنس بھیجیں گے، آپ کا ملک بھی ترقی کرے گا، آپ وہاں جا کے ترقی کریں گے تو آپ کا ملک کا نام بھی روشن ہوگا۔ تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف کہ ایسا کون سا وظیفہ ہے کہ جس کو کریں گے تو آپ کا امیگریشن کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ کے بیرون ملک جانے کا پرابلم بھی سارٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ تو جب کوئی مسئلہ اٹک جائے، جب کوئی مسئلہ رک جائے تو اللہ کی بارگاہ میں صلاۃ الحاجات کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں۔ جب بھی ہمارے اہل بیت اطہار کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، حضور علیہ السلام کے ساتھ کبھی بھی کوئی پرابلم، کوئی زندگی میں اس طرح کی آئی ہے تو انہوں نے ہمیشہ نمازوں سے مدد مانگی ہے۔ تو صلاۃ الحاجات کہ یا رب العالمین میں اس وجہ سے اس معاملے کے لیے میں صلاۃ الحاجات 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جو آپ جتنا پڑھنا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ صلاۃ الحاجات اپنے مسئلے کے حل کے لیے پڑھیں۔ دوسرا یہ کہ تہجد کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے کہ جب دنیا سو رہی ہو تو رات کو تہجد میں اٹھ کے 2 نفل اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، 4 نفل پیش کریں اور اللہ سے اپنے مسئلے کے حل کے لیے دعا مانگیں۔ اچھا، دعائے حاجات ایک وظیفہ آتا ہے، اسکرین پہ بھی دعائے حاجات نظر آ رہی ہے، تو یہ دعائے حاجات کو اگر ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مسئلے کے حل کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ یہ دعائے حاجات، یہ وہ وظیفہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی شامل ہے، تو یہ وہ وظیفہ ہے دعائے حاجات پڑھنے کا کہ آپ کے بڑے سے بڑے کام جو ہوں گے نا، جو خدا نخواستہ رکے ہوئے ہوں گے تو وہ حل ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک اور وظیفہ ہے جس کو کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کارساز ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام مسائل کے حل کے لیے جو ہے وہ کافی ہے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو رات کو عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کیجئے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اگر اور اسی طرح کے مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اے اسباب کے بنانے والے، کیونکہ اسباب کا بنانے والا جو ہے نا وہ صرف پروردگار کی ذات ہے، تو یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ننگے سر کھلے آسمان کے نیچے پڑھنا چاہیے۔ تو اگر آپ کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر یا مسبب الاسباب پڑھ لیں تب بھی بہتر ہے، گیلری میں پڑھ لیں، آسمان نظر آتا ہے تب بھی بہتر ہے، اور یہ سہولتیں میسر نہیں ہے تو کمرے میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کو 1100 مرتبہ روزانہ یا 1000 مرتبہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد یا مسبب الاسباب پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ اور بار بار میں ایک بات آپ سے کرتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی کام اٹک جائے، رک جائے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تجارت فرما لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹریڈ کر لیں، کوئی منت مان لیں کہ یا رب العالمین یہ میرا کام ہو گیا، اتنے روزے رکھوں گا یا رکھوں گی، اتنے بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گا، عمرے پہ چلا جاؤں گا، اتنے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا، اتنے شکرانے کے نوافل پڑھ لوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انشاءاللہ منت کے ذریعے ٹریڈ کر لیں، تجارت کر لیں، تو انشاءاللہ زندگی میں اور کوئی کام آپ کا نہیں رکے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی ضد نہیں لگانی چاہیے کہ مجھے یہی عطا ہو، یہی چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ وہ مانگیں
جو میرے حق میں بہتر ہے میرے لیے وہ عطا فرما، تو انشاءاللہ ضرور آپ کے اوپر کرم ہوگا۔ میرا یہ ویلاگ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو صدقہ جاریہ کے لیے ضرور شیئر کیجیے گا۔ پنجگانہ نماز کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجیے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیے، تسبیح فاطمہ پڑھیے، زمزم کو اپنی زندگی میں شامل کریں، باوضو رہنے کی کوشش کریں، والدین کی ضرور لازمی خدمت کریں، جن گھروں میں والدین ہیں ان کی دستبوسی کریں، قدم بوسی کریں، ان سے دعائیں کروائیں، روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلائیں، پرندوں کو باجرہ ڈالیں، اور میرا واٹس ایپ نمبر اور اسکائپ آئی ڈی جو آپ کے اسکرین پہ موجود ہے، مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی رہنمائی کر سکوں۔ اپنے میزبان آغا منہاج کو اس ویلاگ سے اجازت مرحمت فرمائیے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ضرور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وإذا مرضت فهو يشفين